الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایس ایم افضل حق مارننگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، ایک لفظ میڈیکلی زبان میں یا ڈاکٹری زبان میں آپ کہہ لیں استعمال ہوتا ہے جس کو ہم کوما کہتے ہیں۔ کوما ایک ایسی بیماری، ایک ایسا مرض یا ایک ایسی کیفیت اس پیشنٹ کی جس میں اس کے جو سینسز ہیں، اگر کوئی پروگرام یہ ڈاکٹر بھی دیکھ رہا ہے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتا ہے کال کر کے کہ جی کوما میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرحال میں جس کوما کی بات کر رہا ہوں وہ اپنے آپ کی اور کچھ شاید آپ لوگوں کی بات بھی ہے اس میں کہ کوما کا جو مریض ہے وہ اس طرف سے اور ایک اندر کی جو فیلنگ ہے اس سے بالکل وہ فارغ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اب تھوڑا سا ذرا نظر دوڑانی ہے اپنے اوپر، ہم کوما کے مریض ہیں یا نہیں ہیں، ہمیں بھی کسی آئی سی یو کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے سامنے ظلم ہو رہا ہوتا ہے، ہمارے سامنے زیادتیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ہمارے سامنے کچھ افراد شور بھی کر رہے ہوتے ہیں، کچھ چلا بھی رہے ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ کچھ ہو رہا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ بالکل سیم ہماری اسی مریض والی کیفیت ہے جو ایک کومے کے پیشنٹ کی ہوتی ہے، جس کو کچھ نہ سنائی دے رہا ہوتا ہے، نہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، زبان بھی اس کی بند ہوتی ہے، کان بھی اس کے بند ہوتے ہیں، ایون جتنے بھی سینسز ہیں یہ سب کے سب ہینگ ہو جاتے ہیں۔ تو اس پیشنٹ کے لیے ہم لوگ بڑے جناب ایک قسم کا دعا گو ہوتے ہیں اور اس کی تیمارداری کرنے کے لیے جناب وقت نکال کر ہم لوگ چلے جاتے ہیں، اور بھلے ہاسپٹل کا وہ ٹائمنگ بھی پھر ہمیں خیال کرنا ہوتا ہے کہ جی وہ 6 سے 9 ہے یا 4 سے 8 ہے یا 7 سے 1 ہے، جو بھی ٹائم ہوتا ہے 12۔ تو یہ تو وہ ہے جو ایک ظاہراً آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جی کومے کا پیشنٹ ہے اور آئی سی یو میں ہے اور 2 سال سے ہے یا 3 سال سے یا 4 سال سے۔ یہاں اگر ہم اپنے آپ کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو پتہ نہیں ہم کتنے عرصے سے اس مرض میں مبتلا ہیں۔ لفظ کومے کی بات ہو رہی ہے، تو کوما میں جتنے مریض ہیں، میں بھی ہوں اس میں یہ نہیں کہتا کہ میں نہیں ہوں، ہمیشہ اپنے اوپر پہلے بات رکھنی چاہیے۔ اس میں کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو اختیار میں ہوتی ہیں، لیکن اس مرض کی وجہ سے ہم اٹھ کر کسی کو بچا نہیں سکتے۔ کہیں جھگڑا ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے تو دیکھنے ہم لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم کوما کے مریض ہیں۔ کہیں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی اگر ہو رہی ہے تو ہم وہاں پر آواز نہیں اٹھا سکتے، اس لیے کہ ہم کوما کے مریض ہیں۔ کسی کے ساتھ کوئی خدا نخواستہ ایسا معاملہ کیا جا رہا ہے جس پہ ہمارا اٹھ جانا یا ہمارا اس وقت اس ایشو میں یا جھگڑے میں یا لڑائی میں ان ہو جانا، وہ بھی ہم کر سکتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ ہم لوگ کوما کے مریض ہیں۔ تو یہ جو کوما کا مرض ہے یہ آیا کہاں سے، پہلی بات۔ دوسری بات، اس مرض میں کب تک ہم رہیں گے اور کب تک ہم اسی طرح اپنے ارد گرد ہوتے ہوئے پریشانیاں، ہوتے ہوئے مسائل، ہوتے ہوئے ٹینشنیں اس کو اوائڈ کرتے جائیں گے، کب تک؟ 1 دن، 2 دن، 4 دن، 6 دن، 10 دن، 1 سال، 2 سال، 3 سال۔ آپ کو پتہ ہے پھر اینڈ کیا ہوتا ہے؟ کوما والا جو پیشنٹ ہے 99% اللہ کرے کسی ڈاکٹر کی کال آ جائے یا اس چیز کو بڑا اچھے طریقے سے سمجھتا ہو، اینڈ پھر یہ ہوتا ہے کہ جی جو گھر والے ہوتے ہیں نا وہ تنگ آ کے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو آپ اٹھا ہی لیں، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ اتنا انسان مینٹلی اس میں چلا جاتا ہے پریشر میں کہ اگر کوئی کام کر رہا ہے یا بزنس کر رہا ہے یا جاب کر رہا ہے تو ہر وقت اس مریض کا مائنڈ کے اندر فوکس رہتا ہے، تو وہ جذبہ بھی ہوتا ہے۔ یہ تھوڑے دنوں کا ہی کھیل ہوتا ہے، 2 مہینے، 4 مہینے، 6 ماہ تک آپ کسی بیمار کی تیمارداری جو ہے وہ بڑی اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، وہ بھی اگر اس کے اندر کوئی جذبے کا آپ کا عنصر ہو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے باپ ہو، چاہے بہن ہو، چاہے بھائی ہو۔ باقی کو ادروائز ہے کوئی تیسرے سرکل سے یا تیسری دنیا سے اگر آپ کو کوئی جاننے والا ہے تو اس کو صرف آپ ایک ایز اے سوسائٹی میں ڈسکس کرنے کی حد تک رہتے ہیں، اس سے آگے آپ لوگ نہیں بڑھ پاتے، اور اس کے جو والی وارث ہیں وہ پھر 2 3 4 6 ماہ کے بعد یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اب یا اس کو ٹھیک کر دے یا پھر اس کو اپنے پاس بلا لے۔ یہ کوما کے مرض کی کیفیت کے بعد ہماری جو فیلنگ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب یہ جو ہم لوگ ہیں ہمارے لیے بھی پھر لوگ یہ دعا کرتے ہوں گے کہ جب ہم کسی کے کام نہیں آ سکتے، جب ہم کسی کو سپورٹ نہیں کر سکتے، جب ہم کسی
کہ ٹو میں لگے رہتے ہیں, کسی کو مارنے کے چکر میں رہتے ہیں, کسی کو پھنسانے کے چکر میں رہتے ہیں, کسی کی جیب کاٹنے کے چکر میں رہتے ہیں, تو پھر اینڈ ہمارے اندر سے کیا نکلے گا؟ یہی لفظ نکلے گا نا کہ یا اللہ یا ان کو اٹھا لیں یا مجھے اٹھا لیں. یہ چیز ہوتی ہے ساری. تو یہ جو کوما کا مرض ہے ہمارے اندر کافی عرصوں سے ہے, بہت مدتوں سے ہے, اس کو نکالنا. چلیں یہ تو جی ایک ڈیزیز ہے, یہ ایک چیز ہے, یہ چلتی آ رہی ہے کافی عرصے سے. اب دن میں بعض دفعہ ہم کتنی دفعہ یہ کریکٹر کرتے ہیں لفظ کومے والا, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت یہ چیز غلط ہو رہی ہے, لیکن ہم بالکل اس مریض کی طرح بن جاتے ہیں جہاں پر ہم حق کی آواز نہیں اٹھاتے اور اندر فیلنگ بھی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں نہیں بس ٹھیک ہے, پتہ نہیں کیا معاملہ ہے اس کا یا کیا اس کے ساتھ اس کا کوئی ایشو ہے, جناب سائڈ پر ہو کر ہم لوگ نکل جاتے ہیں. تو یہ کیفیت ہے کوما کے مریض کی. اب اینالائز آپ لوگوں نے ہمیشہ کرنا ہوتا ہے کہ کتنے % مریض ہیں کوما کے, آپ یا میں, 10%, 20%, 30%, 40 یا 50. اگر 50% ہم اس مرض میں ہیں مبتلا تو پھر ہم ایک ایسی موت کی طرف جا رہے ہیں جس میں کوئی پوچھنے والا یا فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اور اگر آج ہم اس مرض کو اپنے اندر سے ختم کر دیتے ہیں, یہ بات ذہن میں رکھیے گا, پھر ہمارا درجہ جو ہے وہ تبدیل ہوگا. بات کو جاری رکھیں گے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جی آپ تو شاید کسی ڈاکٹر کی کال کا ویٹ کر رہے تھے, لیکن جی جی میرا نمبر پہلے مل گیا. اچھا جی. میں آپ کی بات پہ اس پہ تھوڑا سا دھیان دے رہی تھی. ہاں جی. ایک کوما کی کنڈیشن کے اوپر. جی جی. ہاں جی. تو آپ یہ دیکھیے کہ آج کوما کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ ہم سارے کے سارے بے حسی کی انتہا کو پہنچ گئے ہیں. ایسے ایسے واقعات ہمارے ارد گرد ہو رہے ہیں جی. اور ہم خاموشی سے اس کو چپ کر کے, بہت ہوتا ہے تو جی آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں بڑا برا ہوا, ظلم ہوا, جی. لیکن آواز نہیں اٹھاتے. جی. اور یا پھر یہ ہے کہ جس طرح مسئلہ ہے تو ہم چپ کر جاتے ہیں. ہاں جی. تو وہ تو میں سمجھتی ہوں کہ خاموشی, جس طرح کسی کی سینگ تھی بہت زبردست کہ ظلم کو نہ روکنے سے زیادہ برا یہ ہے کہ آپ خاموش رہیں. جی تو بالکل. یہ جو خاموشی کی حالت ہے, اس نے ہمارے معاشرے کے اوپر اس قدر سختی طاری کر دی دلوں میں جی جی. کہ دل اتنے سخت ہو گئے ہیں, آنکھیں دیکھتی ہیں لیکن دلوں کو دکھ نہیں ہوتا. جی جی. تو یہ جو حالت ہے انسان کی, یہ واقعی بڑی ہی آئی سی یو میں تو لے جانے کی بہت ہی ضرورت ہے, لیکن یہ آئی سی یو کا پلیٹ فارم بھی ہمیں کہیں نہیں نظر آتا. اور چونکہ ہم پھر وہی کل والی بات کے بیسکس کی طرف نہیں جاتے, اس لیے یہ ظلم اور یہ بے حسی بڑھتی جا رہی ہے. جی جی. تو اس میں تھوڑی سی ایک آپ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شیئر کرنا چاہوں گی کہ دلوں کی سختی کو ختم کرنے کا سب سے بہترین نسخہ ہے قرآن اور موت کی یاد. بالکل صحیح. اب ہم دیکھیں قرآن پڑھتے ہیں لیکن یہ قرآن ہمارے دلوں کو نرم نہیں کر رہا. جی. پڑھتے ہیں, ادھر پڑھتے ہیں, قرآن کی محفلیں ہوتی ہیں اور ادھر محفل ختم ہوئی اور ادھر ہماری باتیں شروع ہو جاتی ہیں, یا کھانے پینے کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں, یا سرو کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ کچھ نہ کچھ. یہ بات دراصل ہمارے دلوں کو مزید سخت کر دیتی ہے کہ واقعی جو ہم اللہ کی آیات پڑھ کے اٹھتے ہیں شاید ان کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی کہ ہم آپس میں ابھی بات کریں اور اس ساری چیزوں کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتا دیا ہمیں, دلوں کی سختی کو دور کرنا ہے تو موت کو بہت یاد کرو. ہم شب برات اور ان موقعوں کے اوپر قبروں پہ جاتے ہیں, لیکن وہاں پہ ہمارا جانا جا کے اس سے ہدایت حاصل کرنا نہیں ہوتا, بلکہ وہاں پہ ہم جاتے ہیں اور جا کے ایک رسمن جو دعائیں پڑھ کے فاتحہ پڑھ کے واپس آ جاتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے اسی وجہ سے افیکٹو ثابت نہیں ہو رہی, نہ موت کی یاد نہ قرآن کا پڑھنا. تو اگر ہم ان دونوں چیزوں کو اسی طریقے سے کرنا شروع کر دیں جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے ہمارے لیے, تو اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس معاشرے سے یہ بے حسی اور یہ کوما کی حالت ختم ہو جائے گی. بالکل صحیح بات ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ناظرین, بڑی اچھی بات اور بڑی خوبصورت بات اور انرجیٹک بات. حق مارننگ کا یہی فائدہ ہوتا ہے, بات جو ہے وہ دل سے نکلتی ہے اور پہنچتی ہے. کوئی کس طرح سمجھتا ہے, کوئی کس طرح سمجھتا ہے. ہم اپنی بات کو آگے کرتے ہیں کہ یہ جو لفظ کوما ہے اس کو اب ہم نے سیٹل کرنا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ درجے ہوتے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی آپ سے جان میں تگڑے لوگ ہیں اور 4 ہیں یا 6 ہیں اور ایک کمزور کو مار رہے ہیں, تو وہاں پر پہلا درجہ آپ کا وہ جو فزیکلی انوالو ہونا ہے اس پہ آپ ہٹ جائیں گے.
دوسرے درجے میں آپ دور سے کھڑے ہو کر اس کو بولیں گے ضرور، یہ سیکنڈ درجہ ہوتا ہے. تیسرا درجہ جو ہے یہ قومیں سے نکلنے کی آپ کو میں بتا رہا ہوں جو باتیں ہیں. اچھا اس میں بات کرتا ہوں تیسرے درجے پہ، لیکن کالر دیکھتا ہوں پہلے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام جی، میں محمد سلیم اختر بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے. کیسے ہیں سلیم اختر صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی جی، آپ کیسے ہیں؟ سر شکر ہے رب کا سر. ہاں جی، آپ کنویں کے والد سے بات کر رہے ہیں. جی تو اپنی بیان بات شروع کرنے سے پہلے ایک حدیث سے پاک کوٹ کرنا چاہوں گا سر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ موت اور نیند جو ہیں دو بہنیں ہیں. جی لہٰذا کوما بھی ایک ایسی شکل ہے کہ جس کے بعد انسان کے لیے مزید کوئی دعا کا راستہ جو ان سے ختم ہو جاتا ہے. کومے سے پہلے اگر انسان جو ان سے اپنی اصلاح کر لے، صراط مستقیم کا راستہ اپنا لے، اللہ کے اور اس کے رسول کی متعین کردہ حدود کو اوپر نافذ کر دے، تو کومے کا مرض آنے سے پہلے انسان جو ان سے اپنے آپ کو مطمئن اور خوشگوار محسوس کرتا ہے. لیکن اگر اپنی تمام زندگی جو ان سی ہے آوارہ گردی اور خدا اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی میں گزار دے، تو کومے کے برس کے بعد جو ان سے ہے نہ تو دعا جو ان سے کارگر ثابت ہوتی ہے اور نہ ہی، کیونکہ کومے کے بعد تو وہ انسان جو ان سے ICU میں چلا جاتا ہے اور اس کا تنفس بھی جو ان سے ہے مصنوعی آکسیجن کے ذریعے بحال رکھا جاتا ہے. لہٰذا یہ جو ہمیں پیریڈ دیا گیا ہے کومے میں جانے سے پہلے کا، ہمیں چاہیے کہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور دیکھیں کہ ہمارے زندگی میں کیا کیا نافرمانی ہو رہی ہیں، ہم کون کون سے خدا اور اس کے رسول کی جو ان سے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اگر ہم نے اپنی زندگی جو ان سے خدا اور اس کے رسول کے احکامات کے اوپر گزاری تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آخری منظر تو موت ہے، اور ہر ذی شعور کو جو ان سے ایک دن اس کا مزہ چکھنا ہے. تو ہمیں کومے سے جانے سے پہلے کومے میں جانے کا کوئی خوف نہیں ہوگا، بلکہ ہم خوش دلی سے اس کو کومے کو قبول کریں گے. یہی مسلمانوں کی میراث ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم. جی ناظرین، تو تیسرا درجہ یہ ہے کہ جب آپ وہاں انوالو نہیں ہو سکتے اور دوسرے درجے میں اگر آپ اس کو روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، تو منع ضرور کیجیے گا، ہو یا نہ ہو الگ چیز ہے. تیسرا درجہ کم از کم وہاں کھڑے ہو کر تو اس واقعے کے بعد اس کے ساتھ 2 لفظ یا 2 شبد یہ تو بولنے چاہیے. اور چوتھا درجہ جو سب سے لاسٹ میں، اس میں یہ ہے کہ اسی وقت اس کے آگے دعا کریں کہ اے رب تعالیٰ دیکھ لے کہ یہاں پہ یہ ظلم یا زیادتی ہو رہی ہے، تو ایسا معاملہ فرما کہ یہاں پہ یہ جو ایشو ہے یا 4 یا 6 افراد مل کر ایک شخص کو مار رہے ہیں یا پیٹ رہے ہیں، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کو غیبی سبب غیبی اسباب کہیں نہ کہیں سے وہ چیز آ جاتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. بات یہ ہے ناظرین کہ ہم لوگ قومے میں کیوں چلے گئے ہیں. اس میں یہ دیکھا دیکھی ایک بیماری ہے، جیسے وہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. جب سے آپ نے یا میں نے ہوش سنبھالی یا پریکٹیکل لائف میں ہم آنا شروع ہوئے تو ہم نے ارد گرد یہی ماحول دیکھا کہ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، جو طاقت میں ہے، جو پاور میں ہے، جو کسی نہ کسی